میں اسی لیے بیویوں کو عام طور پر سمجھاتا ہوں کہ خامد کی اصلاح کرنے کی کوشش کبھی نہ کریں، کیونکہ کسی بیوی کا بلکہ خامد کا بھی رشتہ جو آپس میں ہوتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ، وہ اصلاح کا رشتہ نہیں ہوتا۔ اصلاح کا رشتہ ہوتا ہے ماں باپ کا اولاد کے ساتھ، اور بس ادھر ہی تک، یا پھر ٹیچر کا رشتہ ہوتا ہے اصلاح کا اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ، یا پھر مسجد میں امام مسجد کا رشتہ ہوتا ہے، وہاں آنے والوں کے ساتھ اصلاح کا رشتہ ہوتا ہے۔ لیکن میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے، قطعی طور پر اس میں آپ یہ برڈن مت اٹھایا کریں۔ آپ نے جس مقصد کے لیے شادی کی ہے وہ 2-3 مقاصد ہیں، اس کے اندر رہیں۔ میاں بیوی کا ایجنڈا جو ہے وہ 3 نکاتی ایجنڈا ہے۔ ایک کہ نسل انسانی کو آگے بڑھانا ہے اچھے طریقے سے، ایک ریگولر طریقے سے نسل انسانی کو آگے بڑھانا ہے۔ دوسرا رشتہ جو ہے وہ قربت کے لمحات کا ہے، جو کہ آپ کی ہارمونل نیڈز ہیں۔ اور تیسرا رشتہ جو ہے تنہائی دور کرنے کے لیے کمپینین شپ کا رشتہ ہے۔ اگر آپ اس سے بھی زیادہ چاہتے ہیں تو چوتھا رشتہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے خدمات انجام دے دیں، کہ وہ آپ کو کھانا پکا دے، آپ روزگار کما کے اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں، آپ اس کو رسپیکٹ دیں، وہ آپ کے کپڑے استری کر دے، یا جو کچھ بھی آپس میں باہمی آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے نکتہ چینی اگر کریں گے تو آہستہ آہستہ نکتہ چینی کے ساتھ توہین شامل ہو جائے گی۔ تڑکا لگانا ہوتا ہے نا۔ دیکھیں، یہ کوئی اسپیشل کیس کے طور پر اگر آپ لانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ ہے کوئی نہیں، کیونکہ ہائر پاور بناتے ہیں آپ۔ کئی دفعہ یہ اپنے بلال وسیم صاحب مجھے کئی دفعہ ہائر پاور بنا چکے ہیں، کئی دفعہ طلاق دے چکے ہیں، ہوئی نہیں، طلاق نہیں ہوئی۔ مطلب یہ اصلاح کا رشتہ ہے نہیں۔ اصلاح اس کو پیچیدہ بنا دیتی ہے، اصلاح اس کو جو ہے بہودہ بنا دیتی ہے۔ یہ جو بولنا چاہ رہے ہیں نا کہ بیوی اصلاح کرے، یہ میرے خیال میں فالتو برڈن ہے، یہ جو بیوی پہ ڈال رہے ہیں، یہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کی اصلاح نہیں کرنی چاہیے، انہیں شادی سے پہلے اصلاح شدہ میاں بیوی حاصل کرنا چاہیے، یعنی انہیں بڑا سوچ سمجھ کے شادی کرنی چاہیے۔ وہ ان کے جو رشتے میں نا اس کی گنجائش نہیں ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، نکتہ چینی اگر رات 10 بجے کوئی بیوی اپنے خامد پہ نکتہ چینی شروع کر دیتی ہے، تو ہر بندے کا ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ کیسا چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بات سنیں کہ اگر آپ نکتہ چینی کریں گے، جیسے بیوی خامد پہ نکتہ چینی کرے گی، تو خامد جو پیار تھوڑا بہت کرنا بھی ہے بیوی سے، اس کا ارادہ بدل جائے گا، ٹھیک۔ اگر نکتہ چینی شروع ہوگی تو پھر اس کے آگے توہین امیز رویہ آ جائے گا، کنٹیمپچوس بیہیویئر آ جائے گا، اور جب یہ دونوں چیزیں آپس میں ملیں گی تو دوسرا بندہ بہت پریشان ہوگا اور وہ اپنا دفاع کرنا شروع کر دے گا، اپنی صفائیاں دینی شروع کر دے گا، اور پھر دونوں تھک ہار کے they'll become sick and tired of each other، اور دونوں تھک ہار کے چپ کر کے سٹون والنگ کرنا شروع کر دیں گے کہ بہت ہی ضروری بات ہو تو وہ کر لیں گے، ورنہ وہ چپ رہیں گے۔ تو مجھے بتائیے کہ ان کا جو اصلی مقصد تھا کہ وہ ایک دوسرے کے کمپینین ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو پیار کرنے والے ہیں، اور وہ نسل انسانی کو آگے بڑھانے والے ہیں، اسی لیے دیکھ لیں جب شادی کو 20-25 سال ہو جاتے ہیں تو کوئی بچے پیدا ہونے بند ہو جاتے ہیں۔ ہنسی مذاق کھیل وہ ٹھیک ہے، لیکن بیوی کو نہیں چاہیے کہ وہ خامد کی اصلاح کرنے بیٹھ جائے، اور خامد کو نہیں چاہیے کہ وہ بیوی کی اصلاح کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی ایسا کردار ادا نہیں کر سکتے ایک دوسرے کو بہتر بنانے میں۔ زیادہ تر ہم ایک دوسرے کو جو انفلوئنس کرتے ہیں اس میں باتوں کا رول 10% سے زیادہ نہیں ہے۔ دنیا میں جتنا بھی ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز ہونے کا کھیل ہے، اس میں باتوں کا بہت کم رول ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو ایک دوسرے کی اصلاح کا موقع دے سکتے ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ایک لفظ کہے بغیر آپ دوسرے کی زندگی بدل کے رکھ سکتے ہیں۔ مقصد آپ کی نظریں ملی کسی سے حسینہ سے، آپ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو دیکھا،
تو پہلے دن تو کوئی لفظ نہیں بولا نا، آپ کی دنیا بدل گئی نا، اور یہی کام جاری رکھنا ہے۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جو کہ آپ ایک لفظ بولے بغیر آپ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے طرز عمل کو اختیار کر سکتے ہیں، آپ کی باڈی لینگویج ٹھیک ہو، آپ کی نظریں ٹھیک ہوں اور بیوی پہ ہی ہوں اپنی، تو بہت فرق آ سکتا ہے۔ یہ سیکھنے کا کام ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پتہ نہیں کس حکیم نے بتایا تھا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی اصلاح کریں۔ جب سے یہ کام انہوں نے شروع کیا ہے تو گھروں میں زندگی تباہ کن ہو گئی ہے۔ لیکن آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر میں اپنے خاوند کی اصلاح نہیں کروں گی تو وہ تباہ ہو جائے گا، اگر آپ اصلاح کریں گی تو آپ خود تباہ ہو جائیں گی۔ بس دونوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے مجھے آپ بتائیے کہ میاں یا بیوی میں جو خامیاں ہوتی ہیں کیا ان کو پتہ نہیں ہوتا؟ کیا کوئی ایسے بے خبر میاں بیوی ہوتے ہیں کہ ان کو اپنی بنیادی سی خامیاں پتہ ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ مجھے بتائیے کہ کسی بھی میاں کو یا بیوی کو اپنے کتنی پرسنٹ خامیوں کا علم ہوتا ہے؟ کتنے پرسنٹ خامیوں کا؟ فرض کریں کسی میں 100 خامیاں ہیں تو اس کو اپنی کتنی خامیوں کا پتہ ہوگا؟ نہیں 100 کی 100 جی، وہ کہہ رہی 30%، اور کوئی 40%، 50%، 60%؟ جی چلے منیمم بتائیے، کم کریں اور گھٹ کر، چلو 10% تھے 10%۔ مجھے بتائیے کہ اگر کسی بندے کو اپنی 10% خامیوں کا پتہ ہے اور وہ دور نہیں کر رہا تو باقی جن خامیوں کا پتہ نہیں وہ کیسے دور کرے گا؟ تو جس کو اپنی 10% خامیوں کا پتہ ہے اور وہ ان کو دور کر لیتا ہے تو کیا ہوگا؟ وہ 10% خامیوں کو اگر دور کرے گا اور وہ یہ کام کرنا شروع کر دے گا تو اس کو کوئی 10% اور خامیوں کا پتہ چل جائے گا، پھر وہ 20% خامیوں کو دور کر لے گا تو 20% کا اور پتہ چل جائے گا۔